جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگال چلا گیا، جب اب آئین نہیں ہوگا پتہ نہیں کون کون سا علاقہ جائے۔ یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں، یہ سطحی باتیں نہیں ہیں، ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے کہ ہم کس پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے، پگڈنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر وے پہ جا رہا ہوں۔ یہی ہمارا آج اختلاف رائے ہے کہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں، یعنی انتخاب عوام نے کرنا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، قانون سازی ایوان نے کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی۔ اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کوئی جذباتی یا سادگی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں، میں گواہ ہوں ان چیزوں کا، میں آپ کے سامنے اپنی آنکھوں دیکھا حال اور زندگی بھر کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم تو بڑے گزارے والے لوگ ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا جی آپ کیسی سیاست کریں گے، میں نے کہا گزارے والی سیاست کریں گے۔ میں شدت والی سیاست کا قائل نہیں ہوں۔ لوگوں نے بندوق اٹھا لی ہے شریعت کے لیے، ہم نے کہا نہیں، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اس کے عقیدے کا تعین میرا آئین کرتا ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا تو عمل کرنے کے لیے جدوجہد ہوتی ہے، سیاسی جدوجہد ہوتی ہے۔ ہمیں بیرونی دنیا کے اثر و نفوذ سے نکلنا چاہیے۔ ملک ہمارا ہے، ہم اپنی خود مختاری کے دعوے دار ہیں، ہمارا آئین پاکستان کو ایک خود مختار ریاست قرار دیتا ہے، لیکن اگر اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل یا جنیوا کا انسانی حقوق کنونشن یا اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا ادارہ ایک قانون پاس کر لے اور وہ آپ کے ملک کے اندر کے قانون سے متصادم ہو تو پھر آپ کے ملک میں آپ کا قانون مؤثر نہیں ہے، وہی بین الاقوامی قانون مؤثر ہو جاتا ہے، تو آزادی کہاں رہی قوموں کی؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری سیاست ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، معیشت ان کے کنٹرول میں ہے، معیشت ورلڈ بینک کے ہاتھ میں چلی گئی، IMF کے ہاتھ میں چلی گئی، FATF کے ہاتھ میں چلی گئی، بین الاقوامی ادارے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ کا بجٹ پاکستان میں بیٹھ کر وہ بناتے ہیں اور آپ اسمبلی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آئے روز آپ کو IMF کو جواب دینا ہوتا ہے، آپ ان کی شرائط پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے، آپ کو قرضے کی نئی قسط ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اس کی حیثیت ایک کلید کی ہے کہ جب تک وہ ہاں نہیں کرے گا دنیا کا کوئی ملک آپ کو نہ مدد دے سکتا ہے نہ آپ کو قرضہ دے سکتا ہے۔ تو آپ کی معیشت تو پہلے دن سے قرضوں پہ ہے۔ جب سے مرحوم شہید لیاقت علی خان وزیر اعظم کی حیثیت سے امریکہ میں گئے اور اس وقت سے جو ہمیں پیسہ ملا اور باہر کے پیسے کے ہم عادی ہوئے، ہمارے منہ کو لگا ہے، آج تک ہم باہر کے قرضے کے بغیر اپنے وسائل پر ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہوئے۔ تو آج بھی صورتحال ہے، آپ کی پوری معیشت کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں چائنا آپ کے بعد آزاد ہوا، ہندوستان آپ کے ساتھ آزاد ہوا، آپ کے پڑوس میں ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، جنوب ایشیا اور مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں، ان کا سالانہ GDP گروتھ وہ کبھی 6 اور 7 سے نیچے نہیں آیا۔ چائنا تو کسی وقت 11 پہ بھی پہنچ گیا تو اس کو خود نیچے کرنا پڑا کہ برتن سے پانی چھلک رہا ہے، کیا کریں ہم۔ لیکن پاکستان وہ دن بھی ہم نے دیکھا جب ملک میں بجٹ پیش ہوا اور سالانہ GDP گروتھ 0 سے نیچے چلا گیا، منفی ہو گیا۔ ہم نے اور آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ معیشت کے ہزار بڑے بڑے دعوے کے باوجود اس وقت بھی ہم نہیں سنبھل رہے۔ تو ملکوں کی تباہی کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے سیاسی عدم استحکام، اس کے بعد معاشی عدم استحکام اور اس کے بعد دفاعی عدم استحکام۔ تو آپ دفاع کے لیے بھی ایٹم بم کے مالک ہیں، لیکن اپنا ایٹم بم سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ امریکہ خود آج تک CTBT پہ دستخط نہیں کر چکا، لیکن آپ پر دباؤ ہے کہ دستخط کرو، ہر طرف سے شرائط آ رہی ہیں ان کی، پاکستان پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ اور حالت ہماری یہ ہے کہ یہ اسلامی دنیا کا ایٹم بم ہے اور اسلامی دنیا کا ایٹم بم ہوتے ہوئے آج میرے مسلمان بھائی فلسطینی پر جو گزر رہی ہے، اور اکتوبر سے لے کر اب فروری تک 31,000 وہاں کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، سر چھپانے کی جگہ ختم ہو چکی ہے، بارشیں برس رہی ہیں اور مائیں کیچڑ میں بیٹھ کر اپنے سر جھکا کر اپنے بچوں کو سایہ دے رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں۔ چھوٹے بچے جب گھاس کھائیں گے تو فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی اور اس سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شیرخوار تھے آج وہ زندہ ہیں، وہ جب جوان ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا ہم کس کے اولاد ہیں، نہ اس کی ماں رہ گئی، نہ اس کا باپ رہ گیا، نہ خاندان رہ گیا۔ اب کہاں گیا انسانی حقوق؟ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی اساس وہ انسانی حقوق، کسی بھی ملک پہ انسانی حقوق کا مسئلہ کھڑا کر دے گا براہ راست اپنی فوج داخل۔ میرے پاس آئے تھے امریکی سفارتخانے سے کچھ لوگ، مجھے کہا میں افغانستان میں تشویش ہے اس بات پر کہ وہاں انسانی حقوق محفوظ۔ میں نے کہا کون سے انسانی حقوق محفوظ نہیں ہے؟ کہتے بچیوں کی تعلیم پر پابندی ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ گوانٹانامو میں جو آپ لوگ کر رہے تھے انسانیت کے ساتھ، وہ کس انسانی حق کے زمرے میں آتا تھا؟ وہ جو شبرغان جیل میں اور بگرام کے قید خانوں کے عقوبت خانوں میں اور تمہارے سمندروں کے اندر بحری بیڑوں کے اندر کے عقوبت خانوں میں جو انسانیت کے ساتھ ہو رہا تھا، کس انسانی حق کے زمرے میں آ رہا تھا؟ اور آج 4-5 مہینے کے اندر 31,000 مسلمان بچے، مائیں، بہنیں، عام شہری شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی امریکہ اور یورپ اسرائیل کو مدد دے رہے ہیں، ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان کی فوجیں لڑ رہی ہیں ان کے ساتھ۔ کس انصاف کی بات کرتے ہیں؟ لیکن اس سے زیادہ تعجب مجھے اسلامی دنیا پر ہے، ان کے حکمرانوں۔ کہاں گئی ان کی حمیت اور غیرت؟ کہاں گئی وہ مسلم یونٹی؟
वहदत उम्मा जिसका दर्स जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, कहाँ गई वो बेकरारी? ईमान का रिश्ता होता तो कम से कम इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों में कुछ तो गैरत होती, कुछ तो हमीयत होती। अल्फाज की हद तक तो हम भी करारदादें पास कर लेते हैं, एक दफा नहीं बार बार पास कर लेते हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा उनकी मदद को पहुंच, वरना कल आप देखेंगे कि फिलिस्तीन नहीं है वजूद दुनिया, पूरी दुनिया जो है उन पर हमलावर हो जाती। पाकिस्तान की अदलिया का कोई फैसला दुनिया के किसी अदालत में बतौर नजीर पेश किया जाता है? ये है आपके अदलिया का मकाम, ये है उनके फैसलों का मेयार। और आप हजरात जब भी अदालत के सामने खड़े होते हैं, किताब खोलते हैं, फलाने मुल्क के अदालत का फैसला ये था, फलाने का फलाना कानून ये कहता है, आपके न कानून की वहां पर कोई नजीर पेश की जाती है और न अदलिया के फैसले। और कैसे पेश किया जाए? जुल्फकार अली भुट्टो की इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज आपकी अदालत उज़्मा कहती है कि ट्रायल सही नहीं हुआ। अब बताओ, अब न उस जमाने के जज जिंदा है और न भुट्टो जिंदा हो सकता, और कानूनी तौर पर वो जिंदा है। अब इस अदलिया के फैसलों के लिए हम मुंतजर रहेंगे कि हमें अदल इंसाफ मिलेगा। तो अदलिया जो है उसको भी हमें जरा थोड़ा सा झंझोड़ना होगा कि बंदे तो पत्थर बन जाओ, अपनी कदर कीमत खुद पैदा करो। और तुमने तो अपने को गंवाया है, हमारी इज्जत भी तुम्हारे वजह से गई दुनिया में। बहैसियत कौम हमारे बारे में क्या सोचा जाता है? अदलिया ने फैसला दे दिया और अदलिया ने फैसला। हमारे यहाँ मुकदमा उस वक्त सियासतदान के खिलाफ दायर होता है जब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है। फिर महमूद खान के घर पे भी छापे लगे, उनके बेटे के खिलाफ भी FIR होगा। मैं मसम्मत करता हूँ ऐसे इक़दाम। जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में खत्म, और जिसको इक़्तिदार से निकालना हो तो एक हफ्ते में 100 मुकदमात। ये हमारा मयार है, हमारे इंसाफ का मयार है। ताकतवर कुव्वत जरा सोचे इस बात पर। मैं तो कहता हूँ हमारे दिल में फौज की कदर होनी, ये हमारी दिफाई कुव्वत है। लेकिन अगर वो सियासत में उतरती है, वो मेरे इलेक्शन को तपुताश करती है, अवाम की राय को तपुताश करती है, सियासत में मुदाखलत करती है, दिफाई कुव्वत होने के नाते मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं दिफाई इदारे के ऊपर तनकीद करूं। लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करता है तो कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की करारदाद मुझे तनकीद से नहीं रोक सकता। ये जो आप कहते थे ना कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उम्मीद है पाकिस्तान इसहाक डार साहब आएंगे तो डालर की ऐसी तैसी फेर देंगे। ये नारे मत लगाओ, कोई फजल रहमान जो है नहीं बचा सकता पाकिस्तान को। मुफ्ती महमूद मौजूद था, नहीं बचा सका पाकिस्तान। जब कहा गया कि असेंबली का इजलास मुलतवी कर दो तो मुफ्ती सब चले गए इजलास। जब कहा गया जो जाएगा टांगे तोड़ देंगे तो चले गए वो। जब कहा गया एक तरफ का टिकट लेकर जाए, मुफ्ती साहब 2 तरफ का टिकट लेकर गए भी और आए भी, लेकिन इजलास तो नहीं हुआ। ये वो चीजें हैं। अब हमारी अदलिया को हम क्या कहें? किसने आपको बताया है कि आप बगैर रहनुमाई के आप खत्म नबूवत के केस को छेड़े, जब आपको उबूर ही नहीं है इस मसले के ऊपर? और आपने अपने मुद्दई से मुद्दई से कहा कि आपको मैं सुनना नहीं चाहता, अदालत से बाहर निकाल। सुनने के लिए आप तैयार नहीं हुए, फिर कहते जी अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। नहीं मानते हम आप। और तो वैसे भी मैंने कहा है कि फैसले ऐवानों में नहीं होंगे, मैदान में होंगे। ये जो आज तुम उलमाए किराम को हर तरफ मुख्तलिफ मकातब फिक्र को खत लिख रहे हो, इस मसले हमारे फैसले के ऊपर राय दो, ये पहले कर लेते तो अच्छा होता ना। अब भांडा टूट गया, जुल्फकार भुट्टो फांसी चढ़ गया, अब कहते हो जी वो गलत था। तो ये चीजें जो है वो मुल्क में नहीं चल